أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ یہ آیت ان منافقین اور کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو ظاہری طور پر ایمان لائے تھے مگر دل سے ہدایت نہیں چاہتے تھے، بلکہ دنیاوی مفاد کے لیے گمراہی کو اپنایا۔ منافقین نے ہدایت کی روشنی کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ ان کا دل ایمان کی حقیقت سے محروم تھا اور ان کی دنیاوی چالاکیاں بھی ان کے نقصان کا باعث بنی۔ اس لیے ایمان کی قدر کرے اور گمراہی کو کبھی نہ اپنائے، کیونکہ نفاق کی تجارت ہمیشہ خسارے میں رہتی ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، سو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ تمثیل منافقین کی حالت کو واضح کرتی ہے جنہوں نے ظاہری طور پر روشنی حاصل کی مگر دل سے اندھے رہ گئے۔ منافقین نے ابتدائی طور پر ایمان کی روشنی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، مگر جب اللہ نے ان کی دل کی روشنی چھین لی تو وہ گمراہی کے اندھیروں میں پڑ گئے۔ یہ دلوں کی سختی اور اللہ کی رحمت سے محرومی کی علامت ہے۔ ایمان صرف زبان کا کھیل نہیں بلکہ دل کی روشنی اور اخلاص کا نام ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹتے۔ یہ آیت منافقین کی اندرونی حالت کی وضاحت ہے جو حق کو سننے، بولنے اور دیکھنے سے عاجز ہے۔ منافقین کا دل روحانی طور پر بند ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو نہ سن سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس حالت میں وہ ہدایت کی طرف پلٹنے سے قاصر ہے۔ حق کو سننا، سمجھنا اور قبول کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اسلام کے بارے میں تمام منافقین کی سوچ یکساں نہ تھی۔ بعض تو قبول حق کے لیے بالکل ہی تیار نہ تھے، گویا ان کے کان تھے لیکن حق کو قبول کرنے سے محروم اور بہرے، زبان تھی لیکن حق کے اقرار و اعتراف سے عاجز، آنکھیں تھیں لیکن حق کے ادراک کی صلاحیت سے قاصر۔ یہ کفر میں زیادہ سخت تھے، اور یہ مثال انہی لوگوں کی ہے کہ نبوت کا نور ان کے سامنے دوپہر کے آفتاب کی طرح روشن تھا مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس کی روشنی سے محروم رکھا تھا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔
یا ان کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی سی ہے جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہے۔ وہ موت کے ڈر سے بجلی کی کڑک کے وقت اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مثال منافقین کے خوف اور بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، جو حق کی روشنی اور حقیقتوں سے خوف زدہ ہے۔ جیسے لوگ بارش میں گرج اور بجلی سے ڈر کر اپنے کان بند کرتے ہیں، ویسے ہی منافقین حق کی باتوں سے خوف کھاتے ہیں اور انہیں سننے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تاہم اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ حق سے ڈرنا اور اسے سننے سے انکار کرنا نفاق کی علامت ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت منافقین کی حالت کو اور ان کے کمزور ایمان کو بیان کرتی ہے۔ منافقین ایمان کے حالات میں اتار چڑھاؤ رکھتے ہیں، جب فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھتے ہیں، اور جب مشکلات پیش آئے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت سلب کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان میں استقامت اور اخلاص ضروری ہے، کمزوری اور جھول نقصان دہ ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی روحانی کمزوری، ان کے دلوں کی سختی اور ان کی کمزور ایمان کی حالت کو تمثیلات اور مثالوں سے بیان کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی روشنی کو برقرار رکھیں، اخلاص سے ایمان لائیں اور نفاق و دوری سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔